Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم دوست بزرگ، سورۃ الحجرات آیات نمبر 14. اس سے پہلے اللہ پاک پروردگار عالم نے جو اصول بیان کیے ہیں، سب سے پہلے نمبر اصول، اللہ اور اس کی رسول کی حکم سے آگے مت بڑھو، ہر حالت میں ڈرتے رہو، اور پیغمبر اسلام کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. آوازوں کو پست رکھنا حصول تقوی کا ذریعہ ہے. ہر فاسق کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو. مومنوں کی دو گروہ کے درمیان اگر تنازعہ ہو جائے تو صلح کر دیا کرو. ایک دوسرے سے ہنسی مذاق نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، اور بری القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو. بدگمانی سے بچتے رہو، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، اور قبیلے، خاندان، برادری، رنگ و نسل کی اعتبار سے ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ کیا کرو. ایک دوسرے کو حقیر سمجھ کر، اپنے آپ کو بڑے اونچا سمجھ کے ایک دوسرے سے فخر مت کیا کرو. آج میرے دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا. دیہاتی جو گنوار ہے یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے ایمان لے کر آیا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے میرے پیارے نبی، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے لاڈلے نبی کو اس انداز سے فرما رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ تم لوگوں نے ایمان لے کر نہیں آیا، ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہہ دیں ان لوگوں کو تو ہاں تم لوگوں نے صرف اسلام قبول کیا، اب صرف مسلمان ہوئے ہو، ایمان نہیں لایا ابھی تک. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہا کہ تم لوگ، تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک پورے کے پورے ایمان داخل نہیں ہوا، پورے کے پورے ایمان داخل نہیں ہوا. یہ کب ہوگا میرے دوستوں؟ کہا کہ جب ایمان کی بات کہہ رہے تو کہنے کے بعد وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم یہ سن لو پختہ ایمان کے جو علامات ہے
ایمانداروں کی وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. لا یلدکم من اعمالکم شیئا. تو یاد رکھنا کہ تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ تمہارے اعمال کا تمہیں پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والے نہایت رحم والے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں میرے دوستوں کہ ہم تو ایماندار ہیں. اللہ فرمایا دوسری جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والوں ایمان لے کر آؤ. اگر یہ ایمان لے کر آتے پھر اللہ یہ کیوں فرما دی کیا ایمان والوں ایمان لے کر آؤ؟ یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. ایسے نہیں کہ تم ایمان لے کر آئے ہو اور اپنے آپ کو ایماندار کہلاتے ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ایمان کا جتلاتے ہو ایمانداری کو، اور اپنے ایمان لانے کا احسان کو بھی جتلاتے ہو. یاد رکھو اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لے کر آیا، اللہ اور اس کی رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو اور اللہ کے حکم کی ماننے والے ہو، اللہ کی قرآن کی اطاعت کرنے والے ہو اور رسول کی طریقہ کے مطابق چلنے والے ہو، تمہارے دلوں کے اندر صحیح معنوں میں اگر ایمان راسخ ہو جاتا تو یاد رکھنا تم کبھی بھی کسی جب تمہارے ایمان پختہ ہو جاتے پھر ایمان تمہارے دلوں کے اندر جڑ پکڑ لیتے. تم کبھی غیبت نہ کرتا، کبھی کسی کا عیب جوئی نہ کرتے، کبھی کسی کی ساتھ بدگمانی نہیں کرتے، کبھی تم نسلی اعتبار سے کسی کو حقیر نہ سمجھتا، تو کبھی کسی کی ساتھ تمسخر اور ٹھٹھا نہ کرتے اور اپنی برتری کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرتے. ایماندار آدمی ایک دوسرے کو بری القاب سے بھی یاد نہیں کرتے، جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے میرے دوستوں. چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں غدار ہے، بھائی فلاں کرپٹ ہے، اس قسم کی آوازوں سے جو پکارے جا رہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کو بری القاب سے بھی یاد نہیں کرتے، نہ تم جنگ و جدال کرتے، نہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے، بلکہ فرمایا کہ تم میں سے معاصی کی بہت ساری چیزیں موجود ہے، پھر تم اپنے آپ کو ایماندار کا ایمان کی دعوے دار کہتے ہو، تم اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ تم نے ابھی تک غیبت نہیں ختم کیا، تمہارے دلوں کے اندر سے چغلخوریاں ختم نہیں ہوئی، تمہارے دلوں کے اندر سے دوستوں کی عیب جوئی ختم نہیں ہوئی، تمہارے دلوں کے اندر سے دوستی کی الزام تراشیاں ختم نہیں ہوئی، تمہارے دلوں کے اندر دوسرے کی عیب کو تلاش کرنے کا یہ جستجو ختم نہیں ہوا، تمہارے دلوں کے اندر سے قسم بقسم کی سوچ تمہارے ختم نہیں ہوا. تم ایماندار ہو، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تم ایماندار ہو، تم اچھے چیزوں کے اندر گندی چیزیں ملا دیتے ہو، تم 1 نمبر کو 2 نمبر کر دیتے ہو، 1 نمبر کو 3 نمبر کر دیتے ہو، تم کاروبار کرتے وہاں بھی جھوٹے، اور پھر تم اپنے آپ کو ایماندار کہلاتے ہو. یہ دیہاتی لوگ گوار ہوتے ہیں، جس بات کو سمجھ جاتے ہیں سمجھ ہی جاتے ہیں. وہ کسی کو کوئی بات ہی کتنے ہی انداز سے سمجھاؤ وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر شہری ہوتا ان کے اندر مل جل ہوتے، ان کے اندر ایک سوسائٹی ہوتا، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے، اپنے بچوں کو تربیت دیتے، پھر ان کے اندر تہذیب اور تمدن آتے. وہ گنوار دیہاتی لوگ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے تو ایمان لے کر آیا، یا پھر ان کی مقصد یہ بھی ہے کہ بھائی ہم مال غنیمت حاصل کریں، اور پھر مسلمانوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے جب ایمان لے کر آیا، بڑے محنت کیا، بڑے مشقت کی، ایمان لیتے ہی تمہیں جہاد پہ جانے پڑے، ہمیں تو بغیر جہاد پہ جا کے بغیر جہاد کیے جو ہے نا ہمیں مال غنیمت پورے کے پورے مل جائے. آپ دیکھ لیں آگے فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. حقیقت میں ایماندار تو وہ ہے، حقیقت میں ایماندار وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے
جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا، پھر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ ان کی دلوں کے اندر نہیں ہے، کسی چیز کے اندر ان کی دلوں کے اندر تردد نہیں ہے، وہ کوئی نہ شک و شبہ میں مبتلا ہے، نہ کسی قسم کی تردد میں مشکل مبتلا ہے، بلکہ اللہ کے اوپر، اس کی رسول کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم جبرائیل امین کو بھیجے اللہ کے رسول کے پاس، آپ بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والے سے بہتر جواب دینے والے سے بہتر سوال کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر کہا کہ نہیں، آپ بتائیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے سکھا دی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر، آمنت باللہ و ملائکتی، اور تمام فرشتوں کے اوپر، و کتبہ، اور تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، و رسولہ، اور تمام رسول کے اوپر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے اوپر، والقدر خیرہ، تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر، و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جو اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں مبعوث فرمائیں گے، اس کے اوپر بھی ہم نے ایمان لے کر آیا۔ یہ ایمان کی حصہ ہے اللہ وحدہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کی صفات بکمال کے اوپر، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بکمال کے اوپر ایمان لے کر آنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، میرے دوستوں صحیح معنوں میں وہ ایماندار کی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ لا یؤمن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم لوگوں میں سے کامل مکمل ایماندار کوئی بھی بن نہیں سکتے اتنا وقت جب تک تمہارے اولاد ہو، تمہارے فرزند، تمہارے مال و دولت و تمہارے باپ دادو سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو، تو پھر کامل مکمل ایماندار نہیں بن سکتے ہو۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے میرے دوستوں، من حب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ شخص جس نے میری اطاعت کی ہے وہ گویا کہ میرے سنت کی اطاعت کی ہے، وہ گویا کہ میری اطاعت کی ہے، جس نے میری اطاعت کی ہے وہ میرے ساتھ میں جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہی سب سے پختہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لانے کا اصل ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد الرسول اللہ، اے میرے پیارے نبی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب یازدانی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اگر تم لوگوں نے میرے اتباع کر لی تو یاد رکھو پھر اللہ کی قرب تمہیں حاصل ہوں گے، معرفت ربانی تمہیں حاصل ہوں گے، قرب یازدانی تمہیں حاصل ہوں گے، ہر قسم کی کامرانی اور مراد تم حاصل کر سکتے ہو، اور اللہ چاہے تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخشش عطا فرما دے۔ میرے دوستوں یہی فرمایا کہ یہ ایمان کی حصہ ہے، یہ پختہ ایمان کے حصہ ہے۔ فرماتے ہیں جن کی دلوں کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ شخص جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی ہے وہ گویا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کی رسول کی اطاعت کی ہے وہ بہت بڑی کامیاب ہے۔
अब आइए मेरे दोस्तों, फरमाए इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, हकीकी मोमिन वो है जो अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आते हैं, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाते हैं। तुम्मा लम यरताबू व जाहदू, फिर वो शक व शुबात नहीं करते हैं, किसी किस्म के तरद्दुद में नहीं पड़ते हैं कि अल्लाह वादहू ला शरीक ला है, अल्लाह अकेला है, वो तने तना है, उसमें कोई शक नहीं है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के अंदर कामयाबी है, गैर की के अंदर गैर की तरीक़ा के अंदर नाकामी, इस बात की यकीन इनकी दिलों के अंदर आ जाएंगे। किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ अब रब से होने का यकीन इनकी दिलों के अंदर आ जाए। सुम्मा लम यरताबू, किसी किस्म का वो शक शुबात नहीं करते हैं। वजाहदू, फिर अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, भी अमवालिहिम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, अपने जमाल जान के साथ, अपने जान और माल के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं। फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग तो है जो सच्चे लोग हैं, यही लोग हैं जो सच्चे लोग हैं, यही लोग सच्चे सही मानों में ईमान की तस्दीक करने वाले हैं, यही लोग पुख्ता ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम, जिसके मानी अल्लाह और उसके रसूल को मालूम है, अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक भेद है। मेरे दोस्तों, हुरूफ मुक़त्तात आगे फरमा रहा है, अहसिबन नास, क्या तुम लोगों ने गुमान कर लिया, लोग ने इस बात की गुमान कर लिया लोग कि भाई हमने ये कह दिया, ये कहकर तुम बच जाओगे कि आमन्ना, मुँह ज़बानी तुमने कलमा पढ़ ली, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह की सिवा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रसूल है। वहदहू ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, ये कहकर क्या मतलब है तुमने ईमान लेकर आया, ये कहकर तुम बच जाओगे कि नहीं, जब तक तुम्हारी आजमाइश ना हो, जब तक तुम्हारी इम्तिहान ना हो, जब तुम कलमा पढ़ ली हो, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, तुम अल्लाह के रसूल की कासिद बनकर जाओगे, लोगों को दीन की दावत को पहुँचाओगे, फिर अमर बिल मारूफ भी करोगे, नहीं अनिल मुनकर भी करोगे। अल्लाह ने फरमाया कि वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर तअमुरुना यअमुरुना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों में से ऐसे एक जमात होना चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाती हैं, अच्छे काम की हुक्म करती हैं, लोगों को बुरी काम से रोकते हैं। फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब वाले जमात है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग ये बात कहकर बच जाओगे कि हमने ईमान लेकर आया, कि कभी नहीं बचोगे जब तक तुम्हारी आजमाइश ना हो। तुम्हारे आजमाइश कैसे होंगे मेरे दोस्तों? रोज़े की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आए ईमान वालों, तुम लोगों के ऊपर रमज़ानुल मुबारक की रोज़े को अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, जिससे तुम्हारे पहले लोगों के ऊपर अल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दी है। लेकिन तुम मुसलमान होने के बावजूद भी तुम रोज़ा तोड़ते हो, तुम मुसलमान होने के बावजूद भी रमज़ान के अंदर लोगों की गीबतें करते हो, तुम रमज़ान होने के बावजूद भी बेगैर बीमारी की, बेगैर किसी उज़र की रोज़ा तोड़ते हो और गुटखे खा रहे हो, चालियाँ खा रहे हो, जिलानियाँ खा रहे हो, खुले आम सिगरेट पी रहे हो। तुम्हारे अंदर यही आजमाइश आया जब तुम मुसलमान हो गए हैं। और सहाबतुल अजमाइन ग़ज़वा बदर की जैसे सहाबतुल अजमाइन की तरह 313 बनकर जब अल्लाह की राह में जिहाद करोगे, ग़ज़वा अहज़ाब में जिसे सर्दी में ठट्ठर करके जो है ना सहाबतुल अजमाइन कपकपाते रहे, खाने की कुछ नहीं था, उड़ने का कुछ नहीं था, सर्दियों से बचने का कोई सामान जिनके पास नहीं थे, कोई शुरू सामान नहीं था, लेकिन ये सहाबतुल अजमाइन ने वो कुर्बानी दी है, वो आजमाइश इन लोगों से हुए है। मेरे दोस्तों, ग़ज़वा खैबर के अंदर देखो, मेरे दोस्तों ग़ज़वा उहुद के अंदर देखो कि तुम अपने आप को ये कहकर बच जाओगे कि मैंने ईमान लेकर आया। मुँह ज़बानी कहने से नहीं होगा, मुँह ज़बानी कहकर तुम रमज़ान की रोज़ा छोड़ देते हो कि मैं तो बड़े मुसलमान
ہو میں تو بڑے مسلمان ہوں، تم نماز فرض چھوڑ دیتے ہو اور کہتے ہو میں تو بڑے مسلمان ہوں۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اسلام کی 5 ارکان بنا دی ہے، نماز اور کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ میرے دوستوں، تم مسلمان کہلاتے ہو، جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے پراڈو گاڑی خرید لیا بھائی، ڈبل کیبن گاڑی 80 لاکھ میں خرید لی۔ بولے کس کے لیے؟ بولے میرے ذات کے لیے۔ جو میں اپنے ذات کے لیے جب گاڑی لے لوں گا تو اس میں تو زکوٰۃ نہیں آئے گا۔ اب 80 لاکھ کی میرے دوستوں زکوٰۃ کتنی آئیں گے؟ 2 لاکھ۔ آپ نے 2 لاکھ کو بچانے کے لیے ڈبل کیبن کا گاڑی خرید لیا 80 لاکھ میں، تاکہ پیسے بچ جائے کہ میں نے اپنے ذات کے لیے لیا نا۔ اب رمضان کے بعد اس کو بیچ دیتے ہیں، یہ ہیلا بہانہ کرتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ اب جیسے یہ دیہاتی لوگ اپنے آپ کو جہاد میں نہ جا کر اپنے بیوی بچوں کو بہانہ لگا کر میرے دوستوں کہتے ہیں کہ ہمیں بیوی بچوں کو دیکھ بھال کرنے ہیں، ہمارے مواشیوں کو دیکھ بھال کرنے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت نہیں کر سکے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں ابھی۔ اب آپ جہاں آپ بلائیں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی امتحان لینے کے لیے، آزمائش لینے کے لیے اللہ نے فرمایا آنے والا وقت جب ہوں گے اسی وقت میں انشاءاللہ تمہیں بلائے جائیں گے، پھر تم نکلنا۔ ایسے نہیں کہ غزوہ خیبر کے اندر مزے کا جنگ لڑ کر تم جو ہے مال غنیمت حاصل کرو۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أولئك هم الصادقون قل لا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے اتعلمون اللہ بدینکم، تم اپنے دین میں، تم اپنے دین کو اللہ کے سامنے جتلاتے ہو، تم اپنے دین کو کہ میں ایماندار ہوں، کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اللہ کے سامنے اپنے دین کو جتلاتے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جبکہ اللہ پاک پروردگار عالم جانتے ہیں تمہارے دینوں کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں چھپے ہوئے ہے، جو کچھ زمین میں چھپے ہوئے ہے، جو کچھ تمہارے دینوں کے اندر ہے، جو تمہارے دینوں کی راز کو بھی اللہ پاک پروردگار عالم جانتے ہیں۔ تم چھپا سکتے ہو اس بات کو؟ نہیں چھپا سکتے۔ فرمایا اللہ پاک پروردگار عالم واللہ بکل شیء علیم، وہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ اللہ خبیر ہے، وہ اللہ بصیر ہے، تمہارے تمام تر چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ وہ اللہ علام الغیوب ہے، وہ اللہ علام الغیوب ہے، تمام تر غیب کے علم رکھنے والے۔ اللہ کی نظر سے ایک بال بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کی نظر سے ایک چیونٹی بھی حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے شاہی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر آگے فرما رہا ہے میرے دوستوں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم ولا اسلامکم بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سامنے احسان جتلاتے ہیں اپنے ایمان کا، کیا ہم تو ایماندار بن گئے، ہم تو ایماندار بن گئے مسلمانوں۔ اے میرے دوستوں، کیا کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں؟ یہ دیکھتے نہیں ہے میرے دوستوں ہمارے اندر مسلمانیت کتنی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہمارے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہوا یا نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں کی ہمارے سلوک کو دیکھو، ہمارے بچوں کی سلوک کو دیکھو، ہمارے بیٹوں کی سلوک کو دیکھو، ہمارے بیٹیوں کی سلوک کو دیکھو، ہمارے دوستوں کی سلوک کو دیکھو۔ میرے دوستوں، آپ اپنے ایمان کی طرف جھانک کرتے دیکھو، آپ کی دل کے اندر ایمان راسخ ہوا یا نہیں ہوا۔ میرے دوستوں، اپنے رمضان المبارک کی روزے رکھتے ہوئے اپنے صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کیے یا نہیں کیے ہیں؟ جو اللہ رب العزت نے اس رمضان کی اتنی بڑی فضیلتی بیان کی ہیں، پچھلے جمعہ کو بھی ہمارے گزرے ہیں۔ میرے دوستوں، شب قدر کے بارے میں
میں بھی گزرے ہیں. اللہ پاک پروردگار عالم نے امت محمدی کو ایسی ایک رات عطا فرمایا جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. فرماتے ہیں جس رات کو اللہ پاک پروردگار عالم جبرائیل نہیں بلکہ پورے فرشتوں کی پیدائش فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھائی, وہ رات ہے تاکہ 83 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے, 833 برس 4 ماہ عبادت کرنے سے افضل ہے. فرماتے ہیں اللہ پاک پروردگار عالم نے یہ روزے کو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر بھی فرض کی ہے, یہ روزے کو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر بھی فرض کرا دی ہے. میرے دوستوں حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی ایام بیاض یعنی 13, 14, 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے. میرے دوستوں ہر مہینہ کی حضرت نوح علیہ السلام مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے, کبھی افطار نہیں کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے, میرے دوستوں ایک دن افطار کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے دوستوں ایک دن روزہ رکھتے تھے, 2 دن روزہ توڑتے تھے. میرے دوستوں اللہ پاک پروردگار عالم نے انجیل کے اندر نازل فرمایا کہ ان کی اوپر میرے دوستوں اللہ رب العزت رمضان المبارک کے روزے کو بھی فرض قرار دی ہے جیسے تمہارے اوپر فرض قرار دی ہے. لیکن وہ اپنا سردی اور گرمی کی بنیاد پر اسی اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہوئے میرے دوستوں ان لوگوں نے وہ موسم سرما کے اندر اس کو کیا کر دیا ہے, اس روزے کو منتقل کر دی ہے اور 2 ماہ کا روزہ یعنی 50 دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں. آئیے میرے دوستوں فرمائے یمنون علیکا, آپ کے اوپر یہ احسان جتلاتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم, کہ آپ کے اوپر یہ احسان نہیں جتلاتے بلکہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی احسان ہے تمہارے اوپر, تمہارے اوپر اللہ کی احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمایا, راہ ہدایت دکھائی. ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا, پختہ ایمان نہیں آیا. یہ کب آئے گا میرے دوستوں؟ جب اسی کلمہ کی دعوت دو گے. یہ کب آئے گا؟ جب اس جماعت میں شامل ہو جاؤ گے جو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے والے ہو. میرے دوستو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان ہداکم للایمان, کہ ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہدایت کے لیے اللہ نے قبول کی ہے. میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے لوگ ہو, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون, بے شک اللہ آسمان زمین کے اندر چھپے ہوئے چیزوں کو بھی جانتے ہیں, وہ اللہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں. اللہ تمام چیزوں سے علم رکھتے ہیں, کوئی چیز اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہے. میرے دوستو تم اپنے آپ کو پھر فخر کرتے ہو کہ میں تو ایماندار ہوں, تمہارے ایمان کی کوئی بھی حصہ تمہارے دلوں کے اندر نہیں آئے. میرے دوستو لہذا اگر تمہارے دلوں کے اندر آتے میرے دوستو تم روزہ کبھی نہیں چھوڑتے ہو. تم دیکھ لو میرے دوستو بڑے بڑے سائنسداں, لقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا اللہ رب العالمین جنات اور انسان میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھے ہیں. وہ کون ہوں گے؟ کہا کہ جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا, جن لوگوں کو اللہ نے ایسے عقل عطا فرمایا. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, کہ بڑی بڑی جب سمندری بیڑے کو لا کر وہ کھڑے کرا دیتے ہیں بمنزلہ پہاڑ کی. اللہ نے وہ عقل عطا فرمایا تمہیں, تم آج خلا تک جا کر پہنچ رہے ہو, خلائی جہاز بنانا شروع کر دی. میرے دوستو اللہ نے وہ عقل عطا فرمایا, تم بڑے بڑے رکڑوں کو بنا کر چھوڑ دیتے ہو, 1.5 گھنٹے میں پوری دنیا میں چکر لگا رہے ہوتی ہیں, 24 گھنٹوں میں میرے دوستوں کہ 16 مرتبہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر تم ایمان لے کر نہیں آیا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا, اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں عطا فرمایا. اپنی آنکھ کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ان کرشمات کو دیکھ لو, یہ چاند کو دیکھ لو, یہ سورج کو دیکھ لو, یہ آسمان کو دیکھ لو, یہ ستارہ اور کواکب کو دیکھ لو, یہ درختوں کو دیکھو, یہ پورے کائنات کی جتنی چیزیں اللہ نے فرما دی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, اللہ نے فرمایا میرے دوستوں کہ انسان اپنے کھانے کی
طرف تو کم از کم دیکھے، غور و فکر کرے کہ بھائی یہ کھانا کہاں سے آتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. اللہ نے فرمایا کہ میں آسمان سے پانی برستا ہوں، ہاں اللہ پانی برستا ہوں، پھر زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر اس کی بعد اس زمین سے گھاس پھوس اور یہ دانہ اور گندم یہ سب کچھ اگاتی ہیں. میرے دوستو الہم آذان لا یسمعون بہا، لیکن یہ اپنے دو کان دینے کے باوجود بھی بڑے علماء، بڑے مفسر قرآن اور اللہ کی نبی سے لے کر صحابۃ الاجمعین سے لے کر خلفائے راشدین سے لے کر اولیاء کرام سے لے کر علماء حقانی تک تم لوگوں کو باتیں سناتے رہے ہیں، لیکن تم سننے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کیا. اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ چار پائے جانور ہے. یہ کیا ہے؟ چار پائے جانور. میرے دوستو چار پائے جانور کا مطلب کیا ہے؟ کتے، بلی، گائے، بھینس. کتنا برا لگ رہا ہے میرے دوستو آپ کو؟ انسان اشرف المخلوقات، اللہ نے ان کو چار پائے جانور کہہ دیا. میرے دوستو آپ ایک بلی کو کھانا کھلاؤ، ایک کتے کو کھانا کھلا دو. ہم نے اپنے گھر میں ایک بلی پالا. کیا پالا میرے دوستو؟ آ گیا ہمارے گھر کے اندر، ہمارے بچے دانہ پانی دینے لگے اور اس کو میں نے میرے دوستو 15 نمبر سے لے کے 16 نمبر لالو کھیت تک چھوڑا اور وہ بلی دوبارہ ہمارے گھر پہ آ گئی. کیوں؟ اپنے مالک کو پہچان لی میرے دوستو. ایک لقمہ کھانے کی بدلے میں ایک کتے آپ اس کو ایک کھانا دے دو میرے دوستوں، ایک لقمہ کھانا دینے کی بنیاد پر آپ کی پوری رات کی حفاظت کرتی ہیں. کوئی بھی آپ کی وہاں گائے جو ہے نا دوسرے لوگ جب آتے ہیں میرے دوستو، چور آگے، ڈاکو آگے یا اور کوئی بندہ نامعلوم افراد آ جاتے ہیں، وہ بھگنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خبردار، میرے مالک گھر میں ہیں، میں اپنا مالک کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوں. میرے دوستو جس رب نے تمہیں 4 وقت کے میرے دوستو 2-3 وقت کے کھانا کھلا رہے ہیں، تمہارے آنکھ کی سلامت عطا فرمایا، تمہارے ناک سلامت عطا فرمایا، تمہارے کان سلامت عطا فرمایا، تمہارے ہاتھ سلامت عطا فرمایا، تمہارے پاؤں سلامت عطا فرمایا، تمہیں عقل سلیم عطا فرمایا، تمہیں سب کچھ دینے کے باوجود بھی تم اس رب کو پکار نہیں سکتے ہو، تم اس رب کو نہیں پہچانے ہو. وحدہ لا شریک لہ کے اوپر تم نے ایمان لے کر نہیں آئے ہو، اللہ کی رسول کے اتباع کرنے والے نہیں بنے ہو، جس کی وجہ سے اللہ نے بولے ہے کہ تم چار پائے جانور سے بل ہم عدل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو، بلی سے بھی بدتر ہو، کتے سے بھی بدتر ہو، حیوان جانوروں سے بھی بدتر ہو. تو لہذا میرے دوستو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کی طرف جانا. اللہ ایک الہ ہے، تن تنا ہے. اللہ ایک الہ ہے، تن تنا ہے. اللہ کی رسول کی سنت کے اوپر ہمارے لیے کامیابی، اللہ کی اطاعت کے اندر اللہ ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول کے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.